السلام علیکم۔ میں ہوں سیف الرحمان، انفو کے گودام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دوستو، اندازہ لگائیں کہ ایک ایسی دیوار جو خلا سے بھی دیکھی جا سکتی ہے، یا ایک ایسا شہر جو چٹانوں میں چھپا ہوا ہے، اور ایک ایسا محل جو محبت کی سب سے حسین نشانی ہے۔ جی ہاں، آج ہم آپ کو لے کر چل رہے ہیں ایک ایسے سفر پر جہاں تاریخ زندہ ہو جاتی ہے، جہاں ہر پتھر کے پیچھے ایک کہانی چھپی ہے، اور جہاں انسانی لگن اور محنت کی حدوں کو آزمایا گیا ہے۔ یہ ہیں دنیا کے 7 عجوبے، وہ شاندار عمارتیں جو وقت کی دھول میں بھی اپنی چمک نہیں کھوتی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ حیرت انگیز عمارتیں کس نے، کیوں اور کیسے بنائیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان عجائبات کی کہانیاں سنائیں گے، جو تاریخ، حیرت اور جادوئی تعمیرات کا ایک ناقابل یقین امتزاج ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو آئیے اس شاندار سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اہرام مصر کی۔ اہرام مصر وہ قدیم ترین اور پراسرار تعمیرات ہیں جو دنیا کے 7 عجوبوں میں سب سے زیادہ حیران کن مانی جاتی ہیں۔ یہ نہ صرف مصر کی پہچان ہے، بلکہ انسانی تاریخ کا ایک ایسا راز ہے جو آج تک سائنسدانوں اور ماہرین کو حیران کیے ہوئے ہے۔ یہ عظیم اہرام مصر کے دارالحکومت قاہرہ کے قریب گیزا کے مقام پر واقع ہیں۔ سب سے مشہور اور سب سے بڑا گریٹ پیرامڈ آف گیزا ہے، جو فرعون خوفو کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس کے ساتھ 2 دیگر بڑے اہرام بھی موجود ہیں، جن میں سے ایک فرعون خفرے کا اور دوسرا فرعون منقوارے کا ہے۔ یہ اہرام تقریباً 4500 سال قبل یعنی 2560 قبل مسیح کے آس پاس تعمیر کیے گئے تھے، اور ان کا مقصد فرعونوں کی آخری آرام گاہ بنانا تھا۔ قدیم مصریوں کا ماننا تھا کہ ان کے بادشاہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں، اور انہیں اگلی دنیا میں دوبارہ جینے کے لیے خاص طور پر محفوظ مقبروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوستو، حیرت کی بات یہ ہے کہ دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا 2.3 ملین پتھروں سے مل کر بنا ہوا ہے، جن میں سے ہر ایک پتھر کا وزن 10 سے 15 ٹن کے درمیان ہے۔ اتنے بھاری پتھر اس وقت کیسے اٹھائے گئے؟ آج بھی یہ سوال اپنے جواب کا منتظر ہے۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ ہزاروں مزدوروں نے لکڑی کے تختوں اور ڈھلانوں کا استعمال کر کے یہ پتھر ایک دوسرے کے اوپر رکھے، جبکہ کچھ لوگ یہ تک کہتے ہیں کہ شاید اس میں کوئی ایسی پوشیدہ ٹیکنالوجی استعمال ہوئی جسے ہم آج بھی نہیں سمجھ پائے۔ دوستو، اکثر فلموں اور کہانیوں میں دکھایا جاتا ہے کہ اہرام غلاموں نے بنائے تھے، لیکن جدید تحقیق کے مطابق یہ عام مزدوروں اور ماہر کاریگروں کا کام تھا، جو باقاعدہ تنخواہ اور خوراک کے بدلے ان اہراموں کی تعمیر میں لگے تھے۔ دوستو، یہ اہرام صرف باہر سے دیکھنے میں شاندار نہیں، بلکہ ان کے اندر ایک ایسی پراسرار دنیا چھپی ہوئی ہے جو دیکھنے والوں کو حیران کر دیتی ہے۔ ان میں لمبی پیچیدہ سرنگیں، خفیہ کمروں اور عجیب و غریب گزرگاہوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے۔ قدیم مصری فرعونوں کے ساتھ بے شمار خزانے، زیورات اور قیمتی اشیاء بھی دفن کی جاتی تھی، تاکہ اگلی زندگی میں وہ انہیں استعمال کر سکیں۔ لیکن صدیاں گزرنے کے ساتھ ساتھ قبر چوروں نے بیشتر خزانے لوٹ لیے، مگر پھر بھی ماہرین آثار قدیمہ کو وقتاً فوقتاً نئے کمروں اور رازوں کا سراغ ملتا رہتا ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ اہرام 3800 سال تک دنیا کی سب سے بلند عمارت رہا، جب تک کہ ایفل ٹاور نہیں بنایا گیا تھا۔ قدیم مصریوں نے ان اہراموں کو اتنی درستگی سے بنایا تھا کہ ان کے کونے شمال، جنوب، مشرق اور مغرب کی سمت میں بالکل برابر تھے۔ اہرام کے اندر موجود کچھ چیمبر ایسے بھی ہیں جن کے دروازے آج تک بھی نہیں کھولے جا سکے۔ ان کے پیچھے کیا ہے، یہ بھی آج تک ایک راز ہی ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں دیوار چین کی۔ دیوار چین، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ چین میں واقع ہے، یہ چین کے شمالی علاقے میں مختلف صوبوں، پہاڑوں، میدانوں اور صحراؤں سے گزرتی ہے۔ یہ دیوار تقریباً 2300 سال پہلے 7ویں صدی قبل مسیح میں تعمیر ہونا شروع ہوئی۔ اس کا مقصد منگول اور دوسرے حملہ آوروں سے چین کی حفاظت کرنا تھا، جو وقتاً فوقتاً چین پر حملہ آور ہوتے رہتے تھے۔ سب سے پہلے مختلف چینی ریاستوں نے اپنی اپنی دیواریں بنائیں، لیکن چین کے پہلے شہنشاہ چین شی ہوانگ نے 221 قبل مسیح میں ان تمام دیواروں کو ایک ساتھ جوڑ کر ایک عظیم دیوار بنانے کا حکم دیا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دیوار چین کی کل لمبائی تقریباً 21,196 کلومیٹر ہے؟ یہ اتنی طویل ہے کہ اگر اسے دنیا کے گرد لپیٹا جائے تو یہ آدھے سے زیادہ زمین کو گھیر لے گی۔ یہ دیوار پہاڑوں، میدانوں اور دریاؤں کے درمیان سے گزرتی ہے،
اور اسے مختلف پتھروں، اینٹوں، لکڑی اور چونے سے بنایا گیا ہے۔ یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ دیوار کو مضبوط بنانے کے لیے چاول کے آٹے کو بطور سیمنٹ استعمال کیا گیا تھا۔ اس دیوار کی تعمیر میں لاکھوں مزدور، سپاہی، کسان اور قیدی شامل تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ہزاروں لوگ سخت موسمی حالات اور خطرناک علاقوں میں کام کرتے ہوئے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور ان کے جسم بھی دیوار کے اندر دفن کر دیے جاتے تھے۔ اس لیے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ دیوار چین کو دنیا کا سب سے بڑا قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، کئی سالوں تک یہ کہا جاتا رہا کہ دیوار چین خلا سے بھی نظر آتی ہے، لیکن جدید تحقیق کے مطابق یہ حقیقت نہیں ہے بلکہ ایک افسانہ ہے۔ خلا میں موجود ایسٹروناٹ انسانی آنکھ سے اسے نہیں دیکھ سکتے، البتہ کچھ خاص کیمروں اور روشنی کے اثرات کی مدد سے اسے خلا سے دیکھا جا سکتا ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دیوار چین کی تعمیر تقریباً 2000 سال تک جاری رہی اور مختلف بادشاہوں نے اس میں اضافے کیے۔ دیوار پر ہر چند کلومیٹر کے بعد چوکیاں اور مینار بنائے گئے تھے جہاں فوجی پہرا دیتے تھے۔ دیوار کی اونچائی مختلف جگہوں پر مختلف ہے، لیکن زیادہ تر جگہوں پر اس کی بلندی 25 سے 30 فٹ کے درمیان ہے۔ دوستو، دیوار چین صرف ایک دفاعی قلعہ نہیں بلکہ یہ انسانی عزم، محنت اور ذہانت کی ایک عظیم مثال ہے۔ یہ آج بھی دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں کو حیران کر دیتی ہے اور چین کی شان و شوکت کی علامت بنی ہوئی ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں پیٹرا کی۔ دوستو، تصور کریں ایک ایسا شہر جو پہاڑوں کے درمیان میں چھپا ہوا ہے، جہاں کے محلات اور عمارتیں کسی معجزے سے کم نہ ہوں۔ ایک ایسا تاریخی مقام جسے گمشدہ شہر بھی کہا جاتا ہے، لیکن جب یہ دوبارہ دریافت ہوا تو دنیا حیران رہ گئی۔ جارڈن میں واقع یہ شہر کس نے بسایا اور کیوں اسے گمشدہ شہر کہا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے کون سے حیرت انگیز راز چھپے ہوئے ہیں؟ دوستو، پیٹرا مشرق وسطیٰ کے ملک جارڈن میں وادی عربہ کے قریب واقع ہے۔ یہ ایک ایسا شہر ہے جو سرخ چٹانوں کے بیچ کھود کر بنایا گیا تھا، اسی لیے اسے روز ریڈ سٹی یعنی گلابی شہر بھی کہا جاتا ہے۔ پیٹرا کو تقریباً 2200 سال قبل یعنی 312 قبل مسیح میں نباتی قوم نے بسایا تھا۔ یہ لوگ انتہائی ذہین معمار تھے جنہوں نے پتھروں کو تراش کر پورا شہر بنا دیا تھا۔ یہ شہر اس زمانے میں ایک بڑا تجارتی مرکز تھا جہاں عرب، رومی اور یونانی تاجر آتے تھے۔ دوستو، حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ عظیم شہر چند صدیوں بعد ہی پراسرار طور پر کھو گیا۔ کئی جنگوں، زلزلوں اور تجارتی راستوں میں تبدیلی کے بعد پیٹرا کی اہمیت کم ہو گئی اور لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ کئی سو سال تک یہ شہر دنیا کی نظروں سے اوجھل رہا اور صرف مقامی قبائل ہی اس کے بارے میں جانتے تھے۔ 1812 میں ایک یورپی مہم جوہان لوڈوگ برکھارٹ نے عرب کے ایک تاجر کے بیس میں اس شہر تک رسائی حاصل کی اور اسے دنیا کے سامنے دوبارہ روشناس کرایا۔ پیٹرا میں کئی حیرت انگیز عمارتیں ہیں جو پہاڑوں کو کاٹ کر بنائی گئی ہیں، لیکن ان میں سے الخزینہ سب سے زیادہ مشہور ہے۔ یہ پیٹرا کا سب سے مشہور مقام ہے جسے دیکھتے ہی انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ یہ ایک شاندار مقبرہ ہے جو تقریباً 131 فیٹ اونچا ہے اور مکمل طور پر سرخ چٹانوں کو تراش کر بنایا گیا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کے اندر خزانہ چھپا ہوا ہے، اسی لیے اس کا نام الخزینہ رکھا گیا ہے۔ دوستو، پیٹرا ایک صحرائی علاقے میں واقع ہے جہاں پانی کا حصول انتہائی مشکل تھا، لیکن نباتی قوم نے کمال ذہانت سے ایسی نہریں اور ذخائر بنائے جن کی مدد سے وہ پانی کو جمع اور تقسیم کرتے تھے۔ ان کا بنایا گیا واٹر سسٹم آج بھی انجینئرنگ کا شاہکار سمجھا جاتا ہے اور سائنسدانوں اور ماہرین کے ساتھ پوری دنیا کے ذہنوں کو حیرت میں ڈالے ہوئے ہے۔ دوستو، یہ صرف ایک شہر نہیں بلکہ ماضی کے عظیم لوگوں کی محنت، ذہانت اور فن تعمیر کی بہترین مثال ہے۔ اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو پیٹرا ضرور دیکھنے جائیں، کیونکہ یہ واقعی دنیا کے سب سے منفرد اور پراسرار مقامات میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کولوسیم کی۔ دوستو، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک ایسی عمارت بھی موجود ہے جہاں ہزاروں لوگ بیٹھ کر جنگجوؤں کی خون ریز لڑائیاں اور جنگلی درندوں کا شکار دیکھتے تھے؟ ایک ایسا تاریخی مقام جو آج بھی اپنی عظمت کی گواہی دیتا ہے۔ کولوسیم اٹلی کے دارالحکومت روم میں واقع ہے، جو قدیم رومی سلطنت کا ایک شاندار نشان ہے۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے ایمفی تھیٹر میں سے ایک ہے اور ہر سال لاکھوں سیاح اسے دیکھنے آتے ہیں۔ یہ عظیم الشان عمارت سن 72 ہجری میں رومی شہنشاہ ویسپیسین کے حکم پر بننا شروع ہوئی
اور 80 ہجری میں اس کے بیٹے شہنشاہ ٹائٹس نے اس کا افتتاح کیا۔ اسے عوام کی تفریح کے لیے بنایا گیا تھا، جہاں گلیڈیٹرز کی خوفناک جنگیں، جانوروں کے مقابلے اور دیگر شاندار تماشے منعقد کیے جاتے تھے۔ رومی بادشاہ اس کے ذریعے اپنی طاقت اور عوام کی وفاداری جیتنا چاہتے تھے۔ کولوسیم کی شکل ایک اوول کی طرح ہے، جس کا رقبہ تقریباً 6 ایکڑ ہے۔ یہ 50,000 سے 80,000 لوگوں کو بیٹھنے کی گنجائش دیتا ہے، اور اس کے مختلف درجے مختلف طبقات کے لوگوں کے لیے مخصوص تھے۔ یہ 3 منزلوں پر مشتمل تھا، اور اس میں 80 دروازے تھے، جن سے لوگ چند ہی منٹوں میں باہر نکل جاتے تھے۔ یہ چونے کے پتھر، اینٹوں اور کنکریٹ سے بنایا گیا تھا، جو اسے اور بھی زیادہ مضبوطی بخشتا تھا۔ لیکن اس کے افتتاح کے چند صدیوں بعد ہی رومی سلطنت کمزور ہونے لگی، اور کولوسیم میں ہونے والے مقابلے بھی بند ہو گئے۔ 5ویں صدی کے بعد یہ زلزلوں اور جنگوں کی وجہ سے تباہ ہونے لگا۔ قرون وسطیٰ میں لوگ اس کے پتھر اپنے گھروں اور عمارتوں کے لیے نکالنے لگے۔ آج یہ ایک جزوی طور پر تباہ شدہ عمارت ہے، لیکن پھر بھی اپنی شان و شوکت کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ اس کے بارے میں ایک مشہور افسانہ یہ بھی ہے کہ رومی بادشاہ یہاں عیسائیوں کو شیروں کے آگے ڈال کر قتل کراتے تھے، لیکن ماہرین کے مطابق اس کا کوئی مضبوط ثبوت موجود نہیں ہے۔ تاہم یہ بات سچ ہے کہ رومی بادشاہ یہاں کئی ظالمانہ سزائیں دیا کرتے تھے۔ دوستو، کولوسیم صرف ایک عمارت نہیں، بلکہ ایک ایسی تاریخ ہے جس میں رومی سلطنت کی طاقت، وحشیانہ کھیل اور عوامی تفریح کی جھلک نظر آتی ہے۔ یہ آج بھی ہمیں اس عظیم سلطنت کی یاد دلاتا ہے جو کبھی دنیا پر حکمرانی کیا کرتی تھی۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں چیچن اطزا۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں سورج، چاند، ستارے اور معماروں کا جادو یکجا ہوتا ہے۔ جی ہاں، اب ہم جانیں گے کہ اسے کس نے بنایا، یہاں کیا راز چھپے ہیں، اور اسے دنیا کے 7 عجوبوں میں کیوں شمار کیا جاتا ہے۔ چیچن اطزا میکسیکو کی یوکاتان ریاست میں واقع ہے، اور یہ مایا تہذیب کا سب سے مشہور اور حیرت انگیز مقام مانا جاتا ہے۔ یہ شہر 600 عیسوی کے آس پاس مایا قوم نے بسایا تھا، جو اپنی حیرت انگیز تعمیرات، فلکیاتی علم اور پیچیدہ کیلنڈرز کے لیے مشہور تھی۔ یہاں موجود الکیستلو نامی مشہور اہرام اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ مایا تہذیب کے لوگ سائنس اور فلکیات میں کتنے ماہر تھے۔ یہ اہرام مایا تہذیب کے خداؤں کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ تقریباً 98 فیٹ اونچا ہے، اور اس کی 91 سیڑھیاں ہیں جو چاروں طرف موجود ہیں۔ اگر ان سب کو جمع کیا جائے اور اوپر والی آخری پلیٹ فارم کی سیڑھی بھی شامل کی جائے تو کل تعداد 365 بنتی ہے، جو 1 سال کے دنوں کے برابر ہے۔ اس کے بارے میں سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ ہر سال 20 مارچ اور 23 ستمبر کو سورج کی روشنی اس پر ایسے پڑتی ہے کہ اس اہرام کی سیڑھیوں پر ایک سایہ بنتا ہے، جو ایک دیوہیکل سانپ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ مایا تہذیب کے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ ان کے دیوتا کا سایہ ہے جو زمین پر اتر رہا ہوتا ہے۔ مایا قوم اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے یہاں مختلف رسومات ادا کرتی تھی، جن میں سب سے مشہور انسانی قربانی ہے۔ کچھ ماہرین کے مطابق یہاں پر سالوں تک انسانی قربانی دی جاتی رہی۔ لوگوں کو اپنے خداؤں کی رضا کے لیے قدرتی کنوؤں میں پھینک دیا جاتا تھا۔ مایا تہذیب کے عروج کے بعد چیچن اطزا نامعلوم وجوہات کی بنا پر 1200 عیسوی کے بعد ویران ہونے لگا۔ کچھ ماہرین کے مطابق شہری جنگیں، خشک سالی یا دیگر قدرتی آفات اس زوال کی ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ دوستو، چیچن اطزا کی سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اگر آپ سیڑھیوں کے نیچے جا کر تالی بجائیں تو یہ آواز اوپر جاتے جاتے پرندے کی چہچہاہٹ میں بدل جاتی ہے۔ لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب آج تک کوئی نہیں ڈھونڈ پایا۔ دوستو، چیچن اطزا صرف ایک کھنڈر نہیں، بلکہ یہ مایا تہذیب کی ذہانت، حیرت انگیز فلکیاتی علم اور پراسرار رسم و رواج کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ یہ آج بھی دنیا بھر کے سائنسدانوں، مورخین اور سیاحوں کے لیے ایک حیران کن مقام ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ایک ایسی عمارت کی جس کے بارے میں آپ نے کبھی نہ کبھی سنا ہوگا۔ ہم بات کر رہے ہیں تاج محل کی۔ آج ہم جانیں گے کہ یہ شاندار عمارت کس نے بنوائی، اس کی تخلیق کی کیا حقیقت ہے، اور یہ آج بھی دنیا کے 7 عجوبوں میں کیوں شمار کی جاتی ہے۔ دوستو، تاج محل انڈیا کے شہر آگرہ میں یمنا دریا کے کنارے واقع ہے۔ یہ جگہ عالمی سطح پر اپنی خوبصورتی اور تاریخی اہمیت کی وجہ سے مشہور ہے، اور ہر سال لاکھوں سیاح یہاں آتے ہیں۔
تاج محل کو مغل بادشاہ شاہ جہان نے اپنی بیوی ممتاز محل کی یاد میں بنوایا تھا۔ تاج محل کی تعمیر ایک پیچیدہ اور حیرت انگیز عمل تھا جو 1632 میں شروع ہو کر 1653 میں مکمل ہوا۔ یہ عمارت مغلیہ فن تعمیر کی ایک شاندار مثال ہے۔ تاج محل کی عمارت سفید سنگ مرمر سے بنائی گئی ہے جو اس کی خوبصورتی اور چمک کو بڑھا دیتی ہے۔ اس کے مرکزی گنبد کی بلندی تقریباً 115 فیٹ ہے اور اس کے ارد گرد 4 مینار ہیں جو اس کی عظمت کو مزید بڑھاتے ہیں۔ اس کے مرکزی مقبرے میں ممتاز محل کی قبر موجود ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک اور دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ شاہ جہان نے تاج محل کے مکمل ہونے کے بعد خود کو اس کے قریب دفن کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی، لیکن اس کا خواب پورا نہ ہو سکا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ تاج محل کے چاروں میناروں کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ اگر یہ گر بھی جائیں تو وہ مرکزی مقبرے کی طرف نہیں گریں گے بلکہ باہر والی سائڈ پر گریں گے۔ تاج محل کی تعمیر میں 20,000 کاریگروں اور 1,000 ہاتھیوں کا استعمال کیا گیا تھا۔ یہ عمارت آج بھی دنیا کے 7 عجوبوں میں شامل ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہمارے آخری اور سب سے حیران کن عجوبے کی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ماچو پیچو کی، جو بادلوں کے بیچ اونچے پہاڑوں پر واقع ہے۔ یہ ایک ایسا پراسرار شہر ہے جسے گمشدہ شہر بھی کہا جاتا ہے اور کئی صدیوں تک دنیا کی نظروں سے اوجھل رہا۔ ماچو پیچو جنوبی امریکہ کے ملک پیرو میں انڈیز پہاڑوں میں واقع ہے۔ یہ سطح سمندر سے تقریباً 7,970 فیٹ بلند ہے اور چاروں طرف سے گھنے جنگلات اور پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے۔ یہ شہر 15ویں صدی میں ان کا سلطنت کے بادشاہ پاچاکوتی نے تعمیر کروایا تھا۔ ان کا تہذیب جنوبی امریکہ کی ایک طاقتور اور ذہین قوم تھی جو اپنی حیرت انگیز تعمیرات اور زراعت کے لیے مشہور تھی۔ یہ جگہ جدید تعمیراتی اصولوں کے بغیر بھی حیرت انگیز حد تک محفوظ ہے۔ یہاں پتھروں کو بغیر کسی گارے کے آپس میں جوڑا گیا ہے جو آج بھی زلزلوں میں نہیں گرتے۔ یہاں 200 سے زیادہ عمارتیں موجود ہیں جن میں محل، مندر، رہائش گاہیں اور زراعت کے لیے بنائے گئے ٹیریس شامل ہیں۔ یہاں سب سے مشہور سورج کی گھڑی ہے جسے ان کا لوگ سورج کی حرکت جاننے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ ماچو پیچو کی زراعت کے لیے پہاڑوں پر سیڑھی دار کھیت بنائے گئے تھے تاکہ بارش کا پانی یہیں پر موجود رہے اور زمین زرخیز رہے۔ 1532 میں ہسپانوی حملہ آوروں نے ان کا سلطنت پر حملہ کیا، لیکن حیرت انگیز طور پر ماچو پیچو انہیں نظر ہی نہیں آیا۔ یہ شہر صدیوں تک جنگل میں چھپا رہا اور دنیا کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ 1911 میں امریکی ماہر آثار قدیمہ ہیرام بنگم نے ماچو پیچو کو دریافت کیا اور تب سے یہ دنیا کے سب سے حیرت انگیز مقامات میں شمار ہونے لگا۔ دوستو، ہم نے آج دنیا کے 7 عجوبوں کی ایک شاندار اور حیرت انگیز سیر کی۔ ہر ایک عجوبہ اپنی ایک الگ کہانی، تاریخ اور شاندار تعمیرات کی نمائندگی کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو لے کر آتے رہیں۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت سا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔